عوام بجلی کے مہنگے بلوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ نگراں حکومت آتے ہی شدید دباؤ میں ہے کہ عوام کو فوری ریلیف فراہم کرے، کیونکہ پی ڈی ایم حکومت آئی ایم ایف سے معاہدے کے تحت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر گئی ہے۔ بغیر ٹیکس ریفارمز کیے 9,200 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگٹ رکھ گئی ہے، اور اس کا بھی بڑا حصہ عوام سے ٹیکسوں کی صورت میں بجلی کے بلوں کے ذریعے وصول کیا جا رہا ہے۔ نگراں حکومت گزشتہ 3 دن سے بجلی کی قیمتوں پر عوام کو ریلیف دینے پر اجلاس کرنے کے بعد اب اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ وہ عوام کو فوری طور پر کوئی ریلیف نہیں دے سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق نگراں حکومت نے وزارت توانائی کی جانب سے دی گئی سفارشات پر آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، اس لیے نگراں حکومت کے لیے ایک چیلنج یہ ہے کہ عوام کو ریلیف کیسے فراہم کرے۔ جبکہ آج دی نیوز میں خالد مصطفیٰ، مہتاب حیدر اور راؤ محمد انیس کی خبر کے مطابق نگراں حکومت ممکنہ طور پر اگست اور ستمبر کے مہینے کے بلوں میں عوام کو فوری ریلیف فراہم کر سکتی ہے، اور یہ رقم سردیوں میں 6 ماہ کے بلوں میں تقسیم کر کے عوام سے وصول کر لی جائے گی۔ اور جہاں تک بجلی کے بلوں میں ٹیکس کم کرنے کا سوال ہے، جس میں سیلز ٹیکس اور ودہولڈنگ ٹیکس اور بجلی کے بلوں پر سرچارجز شامل ہیں، تو اس کے لیے وزارت خزانہ کو آئی ایم ایف کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ مگر خبر کے مطابق آفیشلز کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف ممکنہ طور پر 9,200 ارب روپے کے ٹیکس ٹارگٹ پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ مہتاب حیدر صاحب بھی موجود ہیں۔ مہتاب صاحب، بہت شکریہ مشورہ جوائن کرنے کے لیے۔ عوام شدید پریشان ہے، ایسا لگا کہ نگراں حکومت ایک کے بعد ایک اجلاس کر رہے تھے نگراں وزیر اعظم کے فوری طور پر کوئی اسٹریٹجی سامنے آئے گی، کوئی ریلیف سامنے آئے گا۔ کیا ہوا ہے کہ معاملات نہیں ہوئے؟ آپ کی اپنی سٹوری ہے کہ آئی ایم ایف سے پیکڈ ہے سب کچھ، کیا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، بیسیکلی یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں 2 ٹارگٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو فسکل ڈیفیسٹ کا، اور اس کے ساتھ پرائمری سرپلس چونکہ ہم نے اچیو کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی اماؤنٹ بھی ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کی ہوئی ہے، اور جو ٹارگٹڈ سبسڈیز ہیں وہ بھی کوئی 900 ارب روپے سے زائد کی آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریڈ ہیں۔ اب حکومت کے پاس نہ تو ٹارگٹڈ سبسڈیز کے لیے اس کے علاوہ سپیس ہے، اور جو پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ ہے یا ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے اس کو بھی بریچ نہیں کیا جا سکتا۔ تو حکومت کے پاس اگر یہ 2 فسکل انسینٹیوز دینے کے قابل نہیں ہے تو حکومت کے پاس یہی ہے کہ وہ سٹیگر کرے وہ جو اینول ریبیسنگ کی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو الیکٹریسٹی ٹیرف میں اضافہ ہوا ہے جو کہ تقریباً 35 سے 36 روپے آن ایوریج تھا، جو کہ 50 روپے پر یونٹ تک پہنچ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے 2 ماہ کا اکٹھا جو بل ہے وہ اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ تو حکومت یہی کر سکتی ہے کہ اس کو اگست اور سپٹمبر کے جو بلز ہیں ان کو آگے ونٹر میں جو ہے وہ سٹیگر کر کے فیزڈ مینر میں ان کنزیومر سے حاصل کیا جائے جو کہ لویسٹ سائڈ پہ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کی لمٹ کیا ہے، اس بات کی اجازت لینے کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ آج رات کو یا پروبیبلی کل تک آئی ایم ایف کو اس کے بارے میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ایک ایشو ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی کرنی ہے۔ وہ بھی حکومت آئی ایم ایف سے یہ خواہش رکھتی ہے اور اس بات کو پیش کرے گی کہ اس کو بھی سٹیگر کر کے جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جس پہ آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ لینی ضروری ہے بیفور میکنگ اینی اناؤنسمنٹ۔ یہ جو اسٹیگر کرنے والا معاملہ ہے اس پر حکومت ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے ریلیف مل جائے گا؟ کیونکہ ٹیکس کے معاملات کے حوالے سے تو آپ کی سٹوری ہے کہ کوئی توقع نہیں ہے وزارت خزانہ کو کہ اس پہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے جتنے ایڈیشنل ٹیکسز لگے ہوئے، کیونکہ 9,200 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے، ریفارمز کوئی کیے نہیں ہیں۔ جو سٹیگر کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو ری بیسنگ کی ہے اور 7 روپے پر یونٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے مطابق اور نیپرا کی ڈٹرمنیشن کے مطابق آپ نے انکریز کیا ہے، وہ جولائی میں چونکہ امپلیمنٹ ہوا ہے، حکومت نے جولائی میں اس کو وصول نہیں کیا پچھلی حکومت نے، تو اگست میں یہ 14 روپے اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو 14 روپیز ہے ان کو سٹیگر کیا جائے فار دوز کنزیومرز جو کہ ایک حد سے زیادہ بجلی استعمال نہیں کر رہے۔ یعنی یہ سارے جو کنزیومرز ہیں جو ہائر بریکٹس میں ہیں ان کے لیے شاید نہیں ہوگا، جو لوور بریکٹس میں ہیں شاید ان کے لیے ہوگا۔ تو یہ وہاں پہ جو ہے وہ ریلیف دی جا سکتی ہے۔ ٹیکسز میں کسی طور پہ بھی اس کو سٹیگر کرنے کی آئی ایم ایف اجازت نہیں دے گا۔ مطلب اور کیا وجہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے نگراں حکومت کی آنے کے بعد، ظاہر ہے جو کرائسس ہے اس کی ذمہ دار نگراں حکومت نہیں ہے، مگر ایک کمیونیکیشن کا فقدان نظر آ رہا ہے، چاہے نئی وزیر خزانہ صاحبہ ہوں۔ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک انسرٹینٹی ہے، روپے کی قدر کو لے کر انسرٹینٹی ہے، انٹروین نہ کریں مگر کم از کم کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ آئے، کم از کم کوئی ایکسپلینیشن آئے، ایک بیان آئے، وہ انسرٹینٹی کو ختم کرے، کانفیڈنس بلڈنگ ہو، وہ بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟
دیکھیں بالکل آپ نے ہٹ ٹو دا نیل والی بات کی ہے جی. اس ٹائم منسٹری آف فائنینس میں اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف جو کیئر ٹیکر فائنینس منسٹر ہیں ان کی ابھی تک جب سے انہوں نے آفس سنبھالا ہے ایک پریس ریلیز انہوں نے جاری کی ہے, اور وہ پریس ریلیز بھی یہ تھی کہ 2 پریس ریلیز ہیں. ایک پریس ریلیز یہ کہ انہوں نے چارج ریزیوم کر لیا ہے, کل کی پریس ریلیز تھی جو ECC کو انہوں نے چیئر کیا ہے. اس کے علاوہ مارکیٹس کو کسی طرح کی کوئی کمیونیکیشن نہ تو کرنسی کے حوالے سے نہ باقی میکرو اکنامک جو ڈیٹریشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی چیز منسٹری آف فائنینس کی طرف سے نہیں آئی. اور آپ یہ بھی دیکھیں جو ایڈوائزر ٹو PM آن فائنینس ہیں ان کے بارے میں بھی یہ خبریں بھی چل رہی ہیں, لکھا بھی جا رہا ہے کہ شاید دونوں ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں. جو بھی صورتحال ہے کم از کم لوگوں کے ساتھ اور مارکیٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں تاکہ لوگوں کو جو انسرٹینٹی ہے اس کو کم کرنے میں مدد مل سکے, لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی.